اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطع المہاد ومسیل الوہاد ومحسب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه وحدته الشباب والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون صلوات پڑھے بابا عزاداران سید الشہداء منتظران امام زمان پروردگار آپ سب کی عزاداری یہاں آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ گفتگو کا موضوع قرآن کی روح سے امام زمان اجل اللہ فرج شریف ہیں۔ آیات تو بہت ہیں لیکن میرا فوکس جو ہے ان آیات پر ہے جو ظہور کی تیاری پر ہے، چونکہ موضوع جو ہے وہ ظہور کی تیاری ہے۔ میں نے پچھلے سال اسی عشرہ میں مولا کے موضوع پر مختلف جہاز سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ اس دفعہ ہم نے قرآن کی روح سے ظہور کی تیاری کے لیے ہم کیا کریں، کیسی ہماری اصلاح ہو، کون سے قدم اٹھائیں۔ دیکھیں ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے وہ پڑھ چکے ہیں، اپنے ماضی کو جانتے ہیں، مستقبل بھی ہم جانتے ہیں۔ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے بیان کر دیا ہے، دنیا کا مستقبل کیسے ہوگا، کیسے زہرا کا لال ظہور فرمائیں گے، کیسے قیام کریں گے، کیسے وہ عالمگیر حکومت جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہوگی، کیسے جنگ ہوگی، اور جب وہ حکومت کریں گے دنیا کا نظام کیسے ٹھیک کریں گے، دنیا کے اقتصادی مسائل کیسے حل ہوں گے، سیاسی مسائل کیسے حل ہوں گے، دنیا میں امن و امان کیسے آئے گا، کیسے اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا، سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، حتیٰ کہ مولا کتنا عرصہ حکومت کریں گے، اس حکومت کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پچھلے سال بھی بیان کر چکا ہوں۔ اگر کچھ لوگ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو وہ پچھلے سال کے جو محرم کی جو مجالس ہیں اس پر انشاءاللہ توجہ فرمائیں، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس دفعہ جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمانہ حال کو کیسے بہتر بنائیں کہ مولا ظہور کرے، یعنی ہماری توجہ جو ہے وہ حال پہ ہے، ہم اس زمانہ حال کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ وہ جو مستقبل ہے وہ ہمارے حال پر موقوف ہے۔ اگر ہم اپنا حال، زمانہ حال اپنے آپ پر کام کریں اور وہ بہتری اپنے وجود میں لے آئیں جو وہ چاہتے ہیں، تو یہ ظہور کے آثار بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور اگر ہم وہ کام نہ کریں، اسی طرح ہماری غفلت باقی رہے، تو یہ ظہور جو ہے ممکن ہے کئی دہائیاں بلکہ کئی سینکڑوں سال، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ظہور ہماری اپنی حرکت پہ، ہمارے اپنے اعمال پہ، ہمارے اپنے عزم پر کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ موقوف ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر وہ عظیم لوگ جگہ جگہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ جو یہ تہیہ کر لیں
کہ ہم مولا کے ناصر بنیں گے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، کاروبار کے کاموں میں اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا شروع کر دیں اور اپنے ارد گرد ظالموں سے لڑنا شروع کر دیں، یہی وہ امت ہے جسے مولا انتخاب کرے گا دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے لڑنے کے لیے۔ میں عام طور پر اپنے بھائیوں اور جوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ نصرت کا میدان کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں ہماری طبیعت، ہم اپنی طبیعت کا ملاحظہ فرمائیں، ہماری طبیعت جو ہے وہ کہاں جا کے کمزور ہو جاتی ہے، ہم کس میدان میں ہارتے ہیں۔ ممکن ایک شخص اہل نماز ہو، اہل عبادت ہو، اہل عزاداری ہو، لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، وہاں خدا کو بھول جاتا ہے، وہاں امام کو بھول جاتا ہے، تو میرا اصلی نصرت کا میدان وہی جگہ ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، میں کہتا ہوں وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دیکھ کہاں کس جگہ پہ خطا کرتا ہے، اس جگہ کو پکڑ لے، وہاں اپنے امام کی نصرت کر، وہاں اپنے امام سے بیعت کر۔ بیعت کی جگہ وہی ہے، چونکہ جب بیعت کرے گا تو پھر وہ بیعت تجھے بچائے گی، پھر تجھے خیال رہے گا بیعت کا۔ عام طور پر میں بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ صبح جیسے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ساتھ جو ہے اپنے امام کی، زمانے کے امام کی بیعت بھی کیا کریں، چونکہ رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کا کام ہم نے کر لیا تو اہل بیت کا کام وہ زمانے کے امام کی بیعت ہے۔ اب بیعت جو ہے وہ اپنی زبان میں کہہ دیا کرو، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں کہہ دیا کرو کہ زہرا کے لال تیری بیعت کرتے ہیں، پورا دن تیری منشا کے مطابق گزاریں گے، یہی ہے، یہی کافی۔ اب جب پورا دن گزارنا ہے تو جب بھی تو کوئی بات کرے گا، کوئی عمل کرے گا، صرف یہ خیال رکھنا کہ آج مولا کی بیعت کی ہوئی ہے، لہذا وہی لفظ منہ سے نکلے، وہی کردار سامنے آئے کہ جو ان کی منشا کے مطابق ہو۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تیار کرے گی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ان کے خیمہ تک لے جائے گی، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو ان کے ساتھ جوڑے گی، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ان کی بارگاہ تک لے جائے گی۔ اسی لیے آج کے دور میں ایک اہم ترین جو وظیفہ ہے وہ ہمارا وہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ حکم خدا کو بیان کرنا۔ عام طور پر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جنہوں نے امامہ اباقبہ پہنی ہے تبلیغ صرف ان کا وظیفہ ہے۔ نہیں عزیزو، ہمارا بھی وظیفہ ہے، تاکید ہے ہم پر، لیکن ہر مومن کا وظیفہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے، یعنی ایک دوسرے کو حکم خدا سنائے، ایک دوسرے کو فرمان معصوم سنائے، جہاں ضرورت ہے وہاں بیان کرے۔ یہ جو ہمارے پاس علوم آل محمد منتقل ہوتے ہیں، یہی عزاداری کی صف پہ جب بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سننے کو آتا ہے، بہت کچھ ہمارے علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ اس کی جگہ وہی ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑے وہاں بیان کرے۔ دیکھیں اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو اس کی ایک زکوٰۃ ہے، مسکینوں محتاجوں کا ان کو حق دیا جائے، پھر یہ مال پاک ہوتا ہے۔ تو خدا جو علم دیتا ہے اس کی زکوٰۃ یہی ہے کہ اس علم کو نشر کریں، اس علم کو آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس علم کو آگے منتقل کریں۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ بے عنوان مولا کا سپاہی، میں ایک جگہ پہ جاؤں وہاں دیکھوں بدعت ہو رہی ہے، انحراف ہو رہا ہے، وہاں مولا کا ناصر بن اٹھ، اعتراض کر۔ اگر کسی جگہ پہ حرام کاری ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی فساد ہے، ظلم ہے، امام کا ناصر بن۔ آج چھوٹے چھوٹے ظلم سے لڑے گا تو کل بڑے بڑے ظلم کے لڑنے کے لیے مولا تجھے انتخاب کریں گے نا۔ تو ہماری زندگی جو ہے یہ ساری زندگی امام کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ تو تبلیغ وظیفہ ہے، اور تبلیغ جو ہے یہ انبیاء اور ائمہ کا بھی یہی وظیفہ تھا، ان کی یہی سیرت تھی، اور ائمہ کے ماننے والوں کی بھی یہی سیرت ہے۔ یہ سورہ عصر ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتا ہے، یعنی حکم خدا سناتا ہے۔ تبلیغ یہی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری خاموشی ہے، زبان کے نہ ہلانے کی وجہ سے۔ پتہ ہوتا ہے لیکن چپ کر جاتے ہیں۔ کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ کہ یہ ناراض نہ ہو جائے،
یہ ہماری عزت کرنا نہ چھوڑ دے، یہ ایسا نہ ہو جائے، یہ ایسا نہ ہو جائے، تو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اپنے ولی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مولا کے شیعہ معروف ہیں، صحابی معروف ہیں۔ ایک شیعہ یا ایک صحابی جس کا نام نجاشی تھا، مولا کی شان میں بڑے خوبصورت شعر کہتا تھا، بڑے بڑے اچھے قصیدے۔ رب کی کتنی پرواہ کرنی چاہیے، رب کیا ہے یہ علی بتا رہے ہیں۔ یہ نجاشی شاعر تھا نا، شاعرانہ مزاج۔ ماہ رمضان کے اندر اس نے بلاخر اپنے دوستوں سے مل کر شراب پی لی۔ اب لوگ آئے امیر المومنین کے پاس، مولا کی حکومت ہے، کہنے لگے آپ کا شیعہ اس نے یہ کام کیا۔ امام نے فرمایا اس کو لایا جائے۔ پوچھا، اس نے اقرار کر لیا۔ امام نے کہا تو نے شراب پی ہے، 80 کوڑے یہ لگیں گے تجھے، اور 20 کوڑے کہ تو نے خدا کے مہینے ماہ رمضان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، 100 کوڑے تیری سزا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا علوی حکومت، امام زمان کی حکومت وہ یہی ہے، جہاں حق بنتا ہے وہاں سزا وہ دی جائے گی جو حق بنتا ہے، نہ کہ ہر جرم کی سزا قتل۔ بعض لوگ مولا کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، نہیں، جو اسلام نے مقرر کیا۔ اب جب مولا نے نجاشی کی یہ سزا رکھی تو کئی جمع ہو گئے، کہنے لگے یا علی، یہ نجاشی ہے، آپ کا شیعہ ہے، محب ہے، آپ کی شان میں اتنے اتنے قصیدے اس نے کہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں جب لوگ پریشان تھے کہ حق کس طرف ہے، اسی نے تو شعر پڑھے تھے اور آپ کے حق ہونے کو بیان کیا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا مجھے بڑا اس سے پیار ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج اس نے علی کے رب کو ناراض کر دیا۔ محبت اپنی جگہ، میں یہی کہہ رہا ہوں، رشتہ داروں سے محبت اپنی جگہ، عزیزوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ خوش کس کو کرنا ہے، اپنے زمانے کے امام اور اپنے رب کو۔ فرمایا آج اس نے میرے رب کو ناراض کر دیا اور میں حکم رب سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 100 کوڑے اس سے لگے۔ اب کہتے ہیں نا کہ دوست اور دشمن کا سختیوں میں پتہ چلتا ہے۔ 100 کوڑے اس سے لگے، اللہ نہ کرے ہماری حقیقتیں بھی ایسے کھلیں۔ اس کو جب 100 کوڑے لگے تو اس کی اندر کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ کہنے لگا اچھا، میں اتنے قصیدے بیان کرتا تھا اور آج مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا گیا اور مجھے کوڑے مارے گئے، اس کا مطلب ہے پھر میری یہاں جگہ نہیں ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں میری جگہ ہے۔ اٹھ کر شام کی طرف چلا گیا۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اے نجاشی، اگر تو علی کے پاس رہ کر اتنا اندھا ہے کہ علی کو نہیں پہچان سکا تو پھر تو ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہے، جا وہیں چلا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ رب جو ہے وہ سب سے پہلے کس کی، بلاخر آپ کو پتہ ہے ہمارا رب جو ہے ہر لحظے ہمیں کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ سانس جو آ جا رہا ہے اس کی مرضی سے آ جا رہا ہے۔ اگر سانس کا آنا رک جائے پھر بھی موت ہے، جانا رک جائے پھر بھی موت ہے، اندر کا باہر نہ نکلے پھر بھی موت ہے۔ تو رب کی منشا کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تبلیغ ضرور کیا کریں، حکم خدا ضرور بتایا کریں۔ ہمدان یمن کے اندر ایک جگہ جہاں ہمارے نبی نے کچھ صحابی بھیجے تبلیغ کے لیے، لیکن وہ نہیں، تبلیغ پہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ پھر علی کو بھیجا، امیر المومنین نے ایک خطبہ دیا۔ تبلیغ میں بڑا فرق ہوتا ہے، تبلیغ کرنی ضرور چاہیے، بسا اوقات کسی کا ایک کلمہ دوسرے انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے اپنے ماحول میں نہیں دیکھا، ایک بات انسان کو بدل دیتی، پوری کایا پلٹ دیتی ہے۔ لیکن اولیاء خدا کی تو ایک نگاہ بھی بدل دیتی ہے نا، وہ تو ان کی عظمتیں اور ہیں۔ تو مولا نے ایک خطبہ دیا، بس خطبہ دینا تھا، پورا خاندان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور امام نے خط لکھا، پیغمبر کو کہا کہ میں نے ایک خطبہ دیا اور یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں،
تو میرے نبی نے اٹھ کر سلام کیا، السلام علی ہمدان، اے میرے بھائی علی کے خطبے پر مسلمان ہونے والے ہمدانیوں، تجھ پر نبی کا سلام۔ اور یہ یمن کے لوگ امیر المومنین کے ہاتھوں پہ اسلام لائے، اور آج بھی یہ یمن مرکز تشیع ہے۔ اور یمنیوں کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اس ڈکٹیٹر سے جب ان کی جان چھوٹی تھی، جس نے ہر چیز پہ پابندی لگائی تھی، جب یہ آزاد ہوئے ہیں اس ڈکٹیٹر سے جو ان کا کتنے سالوں سے صدر تھا، تو انہوں نے جب اپنے تشیع کا کھل کے اعلان کیا اور پہلی دفعہ سرزمین یمن پر انہوں نے عید غدیر منائی۔ یہ ساری سزا اس پہ مل رہی ہے ان کو، لیکن یہ قوم اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور ہماری احادیث اور روایت کہتی ہیں کہ آخر الزمان میں مہدی کے پرچم سے پہلے جو یمن سے پرچم بلند ہو تو یہ پرچم ہم اہل بیت کا پرچم ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یمن میں قلب امام زمان دھڑکے گا اور پوری دنیا تشیع کا مرکز بنے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب کوئی کہے جی آپ فلاں ملک کا نام لے رہے ہیں، اصل میں مجھے کسی ملک سے دلچسپی نہیں ہے، کسی جغرافیے سے دلچسپی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی یمن کے جغرافیے سے دلچسپی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں اہل بیت کا پرچم کہاں لہرا رہا ہے، وہ جہاں بھی لہرائے وہ ہمارا مرکز ہے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وظیفہ تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، حق کا نمائندہ بن کے، رب کا عبد بن کے حق بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ مہدی کے ناصروں کی شان، چونکہ ان کی جو علامت بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جہاں بھی رہتے ہوں گے ان کی علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مولا کے ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ تورات و انجیل اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اندر مولا کا انتظار ہے۔ اب ایک برادر نے سوال کیا، وہ کہنے لگے آپ نے یہ جو فرمایا اس پر آیا قرآن کی بھی کوئی آیت ہے؟ کیوں نہیں، آیت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ بھی آیات مہدویت میں سے ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا۔ زبور کیا ہے؟ جو حضرت داؤد پہ اترنے والی کتاب۔ ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد۔ اب ذکر کیا ہے؟ اس میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد تورات ہے، یعنی پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلے تورات میں لکھا پھر زبور میں۔ اور بعض ہمارے مفسرین بلکہ ہماری جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ذکر سے مراد جمیع الکتب والمصاحف، جتنے بھی نبیوں پر کتابیں آئیں اور صحیفے آئے، اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آدم کے صحیفوں میں بھی لکھا، نوح کے صحیفوں میں بھی لکھا، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی لکھا، موسیٰ کی کتاب میں بھی لکھا، زبور اور داؤد کی کتاب میں بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ زمین کے وارث میرے سارے بندے ہیں۔ اور اس کے نیچے جتنی بھی آیات اور روایات ہیں اس کے ذیل میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ جو روایات ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو زمین کے وارث اور زمین کے مالک بنیں گے ہم المہدی و اشیاؤہم، وہ مہدی اور اس کے شیعہ ہوں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بشارت نہیں ہے، ہم نے مہدی کی بشارت اہل زبور کو بھی دی، اہل تورات کو بھی دی، قرآن کہہ رہا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو دی۔ اور یہ بشارتوں کی وجہ سے تھا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ پروردگارا جب اس کا دور آئے تو دوبارہ ہمیں زندہ کر۔ اس لیے ہماری احادیث میں آتا ہے کہ جب مولا آئیں گے رجعت ہوگی۔ رجعت کا کیا مطلب؟ یعنی بہت ساری قبریں کھلیں گی اور بہت سارے لوگ دوبارہ عالم برزخ سے، وہ اس وادی سے کہ جہاں مرنے کے بعد روحیں منتقل ہوتی ہیں، وہاں سے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹیں گے۔ رجعت یعنی پلٹنا۔
اور اس میں ذکر آیا ہے ہماری احادیث کے اندر کہ پچھلی امتوں میں سے حتیٰ بعض نبی بھی آئیں گے، حضرت دانیال وہ واپس پلٹیں گے، حضرت یوشع وہ پلٹیں گے، اور 2 نبی تو ابھی بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ جو آسمان چہارم پر مہدی کے ظہور کے منتظر ہیں، حضرت خضر بھی موجود ہیں، کچھ اور نبیوں کا نام ہے۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ اصحاب کہف بھی پلٹیں گے، وہ بھی مہدی کے ظہور کے منتظر ہیں، وہ بھی اگرچہ پہلی دفعہ وہ سوئے تھے لیکن دوسری دفعہ موت آئی تھی، وہ بھی عالم برزخ میں، وہ بھی پلٹیں گے، مولا کے ناصر بنیں گے۔ اسی طرح ہماری مختلف روایات میں موسیٰ کی قوم میں سے 70 صالحین کا ذکر ہے، اور اس پر قرآن کی آیت بھی ہے، اور وہ آیت سورہ اعراف کی 159 نمبر آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ کی قوم میں سے ایک امت ہے ظاہر ہوگی کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اس کے ذیل میں جتنی بھی روایات ہیں ائمہ فرماتے ہیں یہ 70 افراد برگزیدہ پروردگار ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر، آخری نبی پر ایمان لانے پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ خدا نے ان کو دنیا میں جو اجر دیا ہے وہ یہ کہ جب قائم کو ظاہر کرے گا ان کو بھی دنیا میں پلٹائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ اب کل ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو 313 ناصر آپ کہتے ہیں آیا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو پلٹیں گے؟ نہیں عزیزان، 313 مولا کے زمانے کے لوگ ہیں، زندہ لوگ ہیں۔ 313 یہ وہ شخصیات ہیں جو امام کے زمانے میں یعنی زمانہ ظہور میں دنیا میں مختلف جگہ پر موجود ہوں گی اور مہدی کی معرفت کا پیغام پہنچا رہی ہوں گی اور لوگوں کو مولا کے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہوں گے۔ یہ قائد ہوں گے، یہ رہبر ہوں گے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں 313 سوسائٹیاں ہوں گی جنہیں یہ چلا رہے ہوں گے، اور جب مولا ندا دیں گے تو یہ سارے اپنی اپنی سپاہ کے ساتھ مولا کے گرد اس تسبیح کی طرح جمع ہو جائیں گے کہ جو امام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور امام کے گرد گھیرا باندھیں گے، حلقہ باندھیں گے اور مولا کے ساتھ عہد و پیمان کریں گے۔ تو یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں اور ان کی صفات ذکر ہو چکی ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کل میں علامات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد 2 دن کی گفتگو صرف مولا کے ناصرین پر ہوگی قرآن اور حدیث کی روح سے انشاءاللہ۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا نام بھی انہی ناصرین میں سے شمار ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی ہیں مولا امام زمان پر۔ تیسری آیت جو میں نے کل بیان کی تھی لیکن اس میں تھوڑی سی تشریح باقی ہے، اور وہ آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت ہے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تم جو بھی عمل کر رہے ہو تمہارے عمل کو پروردگار دیکھ رہا ہے، قرآن کی روح سے پروردگار دیکھ رہا ہے، ہمارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت بھی مولا کے بارے میں۔ اب یہاں میں نے ایک فرق جو کل بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا کا دیکھنا اور امام کے دیکھنے میں فرق ہے۔ خدا ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے تمام امور کو، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو۔ ہاں امام تک خدا پہنچاتا ہے۔ کب پہنچاتا ہے؟ جب خدا کی منشا ہوتی ہے۔ ہمارے تمام اعمال پہنچتے ہیں امام تک، اور وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں ہفتے میں 1 دن پہنچتے ہیں، بعض روایت کہتی ہیں ہر روز پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کی طرف توجہ رکھی جائے، ہم جو عمل بھی کرتے ہیں، جو اچھا عمل ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں، یہ میں نے کل بھی تھوڑا سا اس پر اظہار کیا تھا، گناہ جب ہم کرتے ہیں تو خدا ٹائم دیتا ہے، ہمیں توبہ کا ٹائم دیتا ہے، اور اگر ہم توبہ کر لیں تو وہ گناہ ہمارے امام تک نہیں پہنچ دیتا۔ ہاں اگر ہم توبہ نہ کریں پھر ان تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ان کے دل کو بھی زخمی کرتا ہے۔ اور یہ مولا کا مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ ولا نؤثرہ منہم۔ اے میرے شیعو، میرے اور تمہارے درمیان
یہ جو حجاب اور یہ جو غیبت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہی اعمال ہیں تمہارے کہ جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، اور نہ ہمیں توقع ہے اپنے شیعوں سے. یعنی غیبت کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری غفلت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ہمارے گناہ پہنچتے ہیں. اب یہاں کل بھی ایک برادر نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امام آیا کہ ہمارے تمام اعمال سے واقف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے، وہ خدا کی منشا کے تابع ہیں. جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو وہ ان اعمال کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ خود دیکھ سکتا نہیں، دے سکتا. تو وہ اللہ نے اتنی قوتیں ہمارے امام کو دی ہیں، وہ جب بھی چاہے جس چیز کو چاہے دیکھ سکتا ہے. کسی نے آ کے امیر المومنین سے سوال کیے، کائنات کے بڑے مشکل سوال کر رہا تھا، ابھی سوال ختم نہیں ہوا، مولا نے جواب دے دیا. پھر دوسرا کیا، امام نے جواب دے دیا. تیسرا کیا، امام نے جواب دے دیا. اس نے کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں؟ انسان تھوڑا سا پہلے سوچتا جواب دیتا ہے. میرے مولا نے فرمایا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5. تو فرمایا سوچتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یہ ہمیشہ تو سامنے ہے. تو فرمایا کائنات بھی اسی طرح ہمارے سامنے ہے. اللہ اکبر. پروردگار نے بے پناہ علوم سے نوازا ہے. وہ جب بھی چاہیں کسی چیز کے بارے میں چاہیں علم پیدا کر سکتے ہیں، اور جب بھی سوالات ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. کوئی چیز ان سے نہیں چھپی ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. بالآخر وہ لامحدود علم کا مالک، خدا کے ساتھ تو کوئی چیز مقایسہ نہیں. وہ خدا اور یہ عبد کا خدا کے ساتھ کیا مقایسہ ہونا چاہیے؟ لیکن اسی عبد کے پاس اتنے علوم ہیں کہ میں اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے ہی خارج ہے. تو ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا چاہیے عزیزان. ہمارے ائمہ کی ساری عظمتیں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. یہ قانون ہے خدا کا، اس کا جتنا کوئی زیادہ عبادت گزار ہو اس سے اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے، اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے. لیکن یہ جو آج کل ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں اماموں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. کبھی بھی کسی امام کو رب نہیں کہنا چاہیے. ہمارے امام ہمیشہ اس بات سے ناراض ہوتے گئے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے گئے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی رب سے نہ ملائیں. وہ کہاں اور ہم کہاں. وہ خالق، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق، ہم مرزوق ہیں. وہ زندہ کرنے والا، وہ مارنے والا، ہم تو اس کے عبد ہیں. ایک شخص 8ویں مولا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی خالق ہیں، رازق ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، مارنے. ابھی وہ یہاں تک پہنچا، میرے مولا نے کہا یہی چپ کر جا. خوف خدا سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے. تو میرے رب کی صفتیں اس کے عبد کے ساتھ ملا رہا. فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں، ہم بھی اسی سے رزق لیتے ہیں، ہمیں بھی اسی نے زندہ کیا ہے، ہماری قبض روح بھی وہی کرے گا. یہ صفتیں مخصوص ہے پروردگار کی. ان مخصوص ذاتی صفات میں ہمیں اللہ کے ساتھ نہ ملا ہو. اس لیے ہمارے ائمہ غالیوں پر لعنت کرتے تھے اور باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان غلات سے اپنے بچوں اور جوانوں کو بچاؤ، یہ ان کے ذہنوں میں زہر بول رہے ہیں. اور فرماتے تھے کہ یہ غالی مشرکین سے، مسیحوں سے، یہودیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ وہ پھر بھی رب کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے اور رب کے بندوں کو معبود بنا دیا. تو عزیزان، ہمارا اصل جو ہمارا چہرہ ہے وہ چہرہ ہے توحید. سب سے بڑے موحد ہمارے اپنے امام، ساری زندگی وہ توحید کی تبلیغ کرتے گئے، اور آج بھی اسی سلسلے سے منسلک علماء بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. توحید کے محافظ یہی ہے، توحید انہی کے پاس ہے اور صحیح یہی سے سمجھ آئے. ہاں جی، عرض خدمت یہ ہے کہ امام ہمارے تمام امور پر ناظر ہیں.
ہمارے تمام امور دیکھ رہے ہیں۔ میں جس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے مولا جو فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس آیت کی روح سے مولا کی طرف سے ہمیں 2 قسم کی ہدایت مل رہی ہے امام زمان کی طرف سے، چونکہ اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اصل امام جو ہے وہ ہادی ہیں، ہم ان سے جو کچھ مانگتے رہے، ہم کبھی طبیب سمجھ کے شفا بھی مانگتے ہیں، ہم کبھی اپنے کوئی کام جو کہیں سے نہیں نکل رہے، اپنے کام دنیا کے کاموں کے لیے بھی، وہ ایک علیحدہ ان کی عظمت ہے کہ خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ہادی بن کے آئے ہیں۔ وہ ان مریضوں اور ان بیماریوں کی دوا رکھتے ہیں جس کی دوا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ جسم کے امراض کے لیے دنیا کے ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن فکر اور روح کی مرضوں کے ڈاکٹر موجود، یہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ بیماریاں جو ایمان کو کھاتی ہیں، یہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ بیماریاں جو انسان کو جہنم لے جاتی ہیں، جو ہماری قبر اور آخرت کو تباہ کرتی ہیں، یہ اس کا علاج کرتے ہیں، یہ ہادی۔ تو امام کی طرف سے ہمیں 2 طرح کی ہدایت مل رہی ہے، ایک ہدایت ظاہری ہے، ایک باطنی۔ ہدایت ظاہری کیا ہے؟ یہی علماء، یہی مراجع، یہی مجتہدین، یہ سارا نظام جو آج چل رہا ہے یہ مولا کے وجود کی برکت سے چل رہا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے تمام مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ علماء جو ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، یہ اپنے مرکز سے وابستہ ہیں، اور مرکز میں مراجع اور مجتہدین موجود ہیں، اور مجتہدین نائب ہیں ان کے، مجتہدین حجت ہیں ان کی طرف سے، چونکہ مولا نے خود کہا تھا ان کی طرف رجوع کرو، میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں، یہ تم پر حجت ہے۔ لہذا ان مراجع اور ان مجتہدین کو کبھی مشکل پیش آتی ہے تو ان کی مشکل امت تو حل نہیں کر سکتی، وہی حل کرتا ہے جسے ہادی امت بنا کے بھیجا ہے۔ بے پناہ واقعات ہیں، بے پناہ واقعات ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں اس واقعے کو، لیکن بعض چیزوں کا بار بار بیان کرنا بھی تقویت ایمان کا باعث ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے مرجع علامہ ہلی رحمت اللہ، جو 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے سرزمین ایران شیعہ ہوئی۔ کبھی آپ تاریخ میں پڑھیں، ایران کو شیعہ ملک بنانے والے یہی تھے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ تھا، ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور آگے کا سارا قصہ آپ کو علم ہے۔ تو وہاں جس ہستی نے آ کے ایک فقہی مسئلے کو امیر المومنین کی نگاہ سے، اہل بیت کی نگاہ سے بیان کیا، وہ ایک طلاق کا فقہی مسئلہ باعث بنا پورا ایران شیعہ ہو گیا، اور یہ علامہ ہلی کی عظمت ہے۔ لیکن یہی علامہ ہلی بسا اوقات کچھ مسائل ایسے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مسئلے کا جواب نہیں مل رہا، اور جب مجتہد کو مسئلے کا جواب نہ ملے تو پھر وہ آتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے علوم ہیں سارے، پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ان کی پشپنائی کی۔ علامہ ہلی اپنی سواری پہ بیٹھے جا رہے ہیں، کچھ مسائل ہیں ذہن میں، حل نہیں ہو رہے، چونکہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جواب ذہن میں نہیں سمجھ آ رہا، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری روایات ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک اور بھی وضاحت کروں، بس اوقات ہمارے بچے جوان پوچھتے ہیں یہ ہمارے فقہا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، قوماً عام طور پر کہا جاتا ہے، میں اس کا تھوڑا سا جواب دیتا جاؤں۔ عزیزو، اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ حدیثیں اتنی زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہمارے جو بھائی ہیں دیگر مکاتب والے، ان کے پاس اتنی حدیثیں نہیں ہیں، ان کی صحاح ستہ 6 کتابیں ایک طرف، ہماری اکیلی اصول کافی ایک طرف۔ ان کی صحاح ستہ میں جتنی فقہی احادیث ہیں آپ ان کو جمع کر لیں، اصول کافی کے اندر اس سے 10 گنا زیادہ حدیثیں ہیں ایک کتاب میں۔ ابھی 3 کتابیں ہماری پڑھی ہیں۔ ان کے پاس جب اختلاف ہوتا ہے تو رسول خدا کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، حدیث نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے وہاں فرقے بن جاتے ہیں، چونکہ ہر
مفتی پھر اپنی ذاتی رائے سے حکم بیان کرتا ہے، پھر اس مفتی کا علیحدہ فرقہ، اس کا علیحدہ فرقہ۔ لیکن ہمارے ہاں جب مجتہد اختلاف کرتے ہیں حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کس حدیث سے فتویٰ دیں۔ ایک ہی موضوع میں کتنی 30-40 احادیث ہوتی ہیں، لیکن بعض احادیث تقیہ کی وجہ سے بیان ہوتی ہیں، بعض احادیث خاص موضوع میں بیان ہوتی ہیں، بعض قیامت تک کے لیے بیان ہوتی ہیں۔ اب یہ فقیہ کی عظمت اور تحقیق ہوتی ہے ان میں سے کس کو انتخاب کرے۔ پھر بھی اگر آپ 2 تزل مسائل اٹھا لیں، 3 اٹھا لیں، 3 مجتہدوں کی، 4 مجتہدوں کی، ہمارا اختلاف 2000 مسئلے میں شاید 20 یا 30 مسئلوں میں ہوگا، باقی مسئلوں میں نہیں ہے۔ وہاں تو پوری ان کی فقہ ہی چینج ہو جاتی ہے، ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اختلاف سے فرقے نہیں بنتے، فقہی طور پر تشیع میں فرقہ نہیں بنتا، چونکہ اختلاف ایک تو کم ہے اور دوسرا ہر فتوے کے پیچھے حدیث موجود ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ علامہ ہندی کے ذہن میں کچھ مسائل تھے، چلے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عرب کا ایک خوبصورت جوان سامنے سے چلا آ رہا ہے، آ کے اس نے بھی پیدل چلنا شروع کر دیا، علامہ تو سواری پہ ہیں۔ اس جوان نے سلام کیا، علامہ نے جواب دیا۔ اس نے کہا علامہ ہندی آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو پھر کریں۔ کہنے لگے آپ علماء میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جہلاء میں سے نہیں ہوں۔ حیران ہوئے، کہنے لگے میں نے تو کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا تم سوال کرو۔ اب علامہ ہندی نے ویسے ہی 1-2 سوال جیسے آدمی کسی جوان سے، اب انہوں نے سوال کیے، انہوں نے جواب دیا۔ اب جواب سے پتہ چل گیا کہ بہت بڑے عالم ہیں۔ علامہ ہندی کہنے لگے آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، لیکن میں آپ کو جانتا نہیں۔ پھر علامہ نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اب علامہ نے اپنے وہ سوال کیے جو ان کے حل نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے وہ جواب بھی دینے شروع کیے، اور جواب بھی دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے علامہ اس کا جواب تیری لائبریری میں فلاں کتاب میں بھی موجود ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ بتایا تھا۔ اب علامہ ہندی کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ علامہ ہندی کہنے لگے اے جوان، اے عرب کے خوبصورت جوان، آج تک تجھ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ میں بدقسمت ہوں کہ میں سارے علماء کو جانتا ہوں، تو کہاں تھا؟ تیرے جیسی عظیم علمی شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ مسکرا پڑے۔ پھر علامہ نے کہا ایک سوال میرا رہ گیا ہے، مجھے یہ بتا میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جب یہ سوال کیا تو علامہ کے ہاتھ سے ایک چھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی۔ وہ جو جانور پر بیٹھا آدمی ہلکی ہلکی چھڑی مارتا ہے اور جانور چلتا ہے، وہ چھڑی علامہ کے ہاتھ سے گری۔ اس جوان نے وہ چھڑی اٹھائی اور علامہ کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا اے علامہ کیوں نہیں تو دیکھ سکتا؟ اس وقت تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں۔ امام کی نگاہ ہوتی ہے۔ علامہ کے ذہن میں سوال تھے، مولا نے توجہ فرمائی اور پہنچ گئے۔ چونکہ فقیہ کی مشکل کو امام حل کر سکتا ہے، اور فقیہ کی مشکل کو حل کریں گے تو یہ فقیہ کل امت کی مشکلوں کو حل کرے گے۔ اور یہ تو تھی ہدایت ظاہری جو مولا نے انتظام اجتہاد و تقلید کا کیا اور ہم سب کو مل رہی ہے۔ ایک ہدایت باطنی ہے، وہ مولا ہر آدمی کو دیتے ہیں، وہ ہر مومن کو ملتی۔ ہدایت باطنی کیا ہے؟ میں کبھی کوئی گناہ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، امام میرے دل کو موڑ دیتے، گناہ کی طرف جاتے قدم پیچھے کی طرف آ جاتے۔ کوئی کام ہونے والا تھا لیکن ادھر سے وہ نہیں ہونے دیا جاتا۔ یا اپنی زندگی کو دیکھیں ٹٹولے، بہت سارے ایسے واقعات۔ اور اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا مولا کے قریب تر ہوتا جائے گا اس چیز کو زیادہ محسوس کرے گا، ہدایت باطنی کو۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ میرا دل قطب عالم امکان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ دل جڑے ہوئے ہیں ہمارے، ویسے تو ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ جڑے ہوئے ہیں دل، اس لیے تو آپ سارے کام چھوڑ کر یہاں صف اعضاء پہ بیٹھے، نشانی ہے نا۔ چونکہ امام فخر کیا کرتے تھے ہمارے امام کہ شیعہ جو ہیں یہ ہمارے وجود کا ہی تو حصہ ہیں،
یہ ہماری بچی ہوئی طینت کا ہی تو حصہ ہیں. اللہ نے ان کو ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے تو یہ اپنے غموں کو چھوڑ کر، اپنے سارے کام چھوڑ کر ہماری صف ادا پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارا غم مناتے ہیں. یہ اسی دل کے جڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور فرماتے ہیں جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں غمی بھی ہو، یہ غمیاں چھوڑ کر ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. ہمارے امام بہت فخر کیا کرتے تھے. یہ عزیزان ہمارے دل جڑے ہیں اپنے امام سے. کیوں؟ چونکہ یہ جو ولایت پر ایمان ہے، یہ خون کی مانند ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. اب گناہ کرنا نہ کرنا کو علیحدہ بات ہے، لیکن علی کی اور اولاد علی کی ولایت پر ایمان ہماری پوری ساخت کو بدل دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بیماری لگی، اس کا پورا خون ہی خراب ہو گیا، اب تو خون چینج کرنا پڑے گا، اب یہ اس کی وہ اندر کی وضعیت ہی خراب ہوگی. یہاں برعکس ہے معاملہ. ادھر تو ولایت علی پر اور اولاد علی پر ایمان لا اور زمانے کے امام کی معرفت پیدا کر، تیری اندر کی پوری ساخت چینج ہو جاتی ہے. پھر تو اپنا نہیں ہے، تو پھر ان کا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے ایک شخص آیا میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق اسلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، میری مدد کیجئے. اب ائمہ کے پاس بس اوقات تو ہوتا تھا، دے دیتے تھے، اور بعض کا گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ بھی ایک درس ہے نا. امام کہتے تھے کہ تو کیوں کہہ رہا ہے مومن تو غریب ہے، تو تو بڑا امیر ہے. کہنے لگا کہ مولا اب آپ کا حسن نظر ہے. فرمایا تیرے پاس وہ لال اور موتی ہے، وہ گوہر ہے، پوری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ اسے بیچنے کے لیے تیار. سوچنے لگا، کہنے لگا کیا چیز مولا، اتنا بڑا امیر ہوں. فرمایا اگر تجھے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے اور تجھ سے ہماری ولایت لے لی جائے، تو حاضر ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا بس آج کے بعد یہ نہ کہا کر میں غریب ہوں، کہو میں بہت بڑا امیر ہوں. تو یہ وہی ولایت ہے جو ہمارے خون میں ہے. ہمارے دل امام سے جڑے ہوئے ہیں، صرف ہم متوجہ نہیں ہیں. اگر ہمارے امور، ہمارے باقی کام سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، جیسے ابھی ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ خدا کے لیے ان بچوں اور جوانوں کو کہیں کہ والدین کا احترام کریں، مجھے بڑا دل میں درد ہوا. عزیزان قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا. اپنے حق کے بعد کہ میری عبادت کے بعد بڑا حق والدین کا ہے. اور ذہن میں رکھیں والدین کا عاق نہیں ہونا، والدین کی بد دعا نہیں لینی، چونکہ والد کی آہ جو ہے وہ واقعاً عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. ہم ان کا حق دے ہی نہیں سکتے. تو دنیا میں جب پیدا ہوا تو کتنا ضعیف اور کمزور تھا، کون دن رات محنت کر رہا ہے، تجھے پروان چڑھا رہا ہے. ماں کا حق، باپ کا حق دے ہی نہیں سکتا انسان. لیکن تو بھی باپ بنے گا اور میری بہن بچی وہ بھی ماں بنے گی، تو دیکھنا جب بچے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں تو دلوں پر کیا گزرتی ہے. واقعاً ماں باپ کا دل نہیں توڑنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے ریڈ لائن قرار دے دیا ہے، اس کو نہیں عبور کرنا. جیسے محمد علی محمد کی ولایت ریڈ لائن ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت. ایک شخص آیا ہمارے پیغمبر کے پاس، کہنے لگا میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بوڑھی ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتا. فرمایا تیرا حج یہی ہے، اللہ تیری شکل میں ایک فرشتہ مقرر کرے گا، وہ تیری جگہ حج کرے گا، تو گھر میں بیٹھ کر ماں کی خدمت کر، تجھے حج کا ثواب ملے گا. والدین کی عظمتوں کے لیے بہت بڑا پروردگار، چونکہ والدین وہی کام کر رہے ہیں جو پروردگار کرتا ہے. پروردگار کا وسیلہ نہ ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں کھلانے کے لیے، وہ خدا کی طرف سے وسیلہ ہوتے ہیں. کبھی بھی بے احترامی نہ ہو. طرز خدمت یہ ہے کہ یہ گناہ اگر ہمارے کم ہو جائیں تو دلوں کا جڑا ہونا ہمیں خود نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا.
اور ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح مولا کا دل اس وقت ہم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جڑا ہوا ہے دل، اس لیے تو مولا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سعید ابن طاؤس جنہوں نے اتنی ملاقاتیں امام زمان سے کی، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب حرم میں داخل ہوتے تھے ان اپنے کان سے متوجہ ہو جاتے تھے کہاں سے زہرا کے لال کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ان کو اتنی شناخت ہوتی تھی۔ یہ کہتے ایک دفعہ میں سامرا کے سرداب میں اترا، تو اتر رہا تھا تو مجھے مولا کی دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی، اور دعا میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے شیعوں کے بارے میں دعا مانگ رہے تھے، ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے بارے میں۔ اور کس طرح دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا و بقیت طینتنا، پروردگارا یہ جتنے بھی شیعہ ہیں کائنات میں یہ ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق ہوئے، یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ ہماری جرت تو نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں، لیکن ان کی محبت کا عالم تو دیکھو، صرف تیرے دل نہیں جڑے ہوئے، ان کا بھی دل تجھ سے جڑا ہوا ہے، ہمارے لیے دعا کر۔ اس کے بعد کہتے ہیں پروردگارا قد فعلوا ذنوبا اتقالا علی حبنا وولایتنا، اے پروردگارا یہ ہمارے شیعہ کبھی کبھی ہماری محبت اور ہماری ولایت پر غرور رکھتے ہوئے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تیری بارگاہ میں معصیت کر لیتے ہیں، تیری بارگاہ میں گناہ کر لیتے ہیں، تو میرے حق سے انہیں معاف کر۔ امام ہماری جگہ بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں، دیکھنا محبت اسے کہتے ہیں، کتنی فکر ہے ہمیں۔ آج میں اپنے بچوں جوانوں کو ایک تحفہ جو مولا کی طرف سے ہے وہ دینا چاہتا ہوں، ایک دعا جو مولا امام زمان نے ہمارے لیے لکھی اور ہم تک پہنچی، ہماری کتابوں میں موجود ہے، مفاتی میں موجود ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے بعد ہر نماز کا اسے ورد بنائیں، چونکہ یہ وقت کے امام کی دعا ہے جو ہمارے لیے غیبت کے شیعوں کے لیے عطا ہوئی ہے۔ دعا بڑی مشہور ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ وصدق النیہ و عرفان الحرمہ، بڑی مشہور دعا ہے۔ اس دعا کے اندر 50 حاجتیں اللہ سے مانگی گئی ہیں، 18 حاجتیں دعا والا اپنے لیے مانگتا ہے اور 32 حاجتیں پوری دنیا تشیع کے لیے مانگتا ہے۔ یہ مولا کا ہدیہ ہے۔ یہ آپ مفاتی گھر میں نہیں ہے تو آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس پہ لکھیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، لکھیں گے پوری دعا سامنے آ جائے گی۔ اس دعا کو سیو کر لیں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، یہ ہمارے مولا کا حکم ہے۔ اب دعا دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے مولا کتنے مسائل حل کر رہے ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، مثلا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے پہلے یہ کہہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارہ مجھے اطاعت کی توفیق دے، وبعد المعصیہ مجھے گناہوں سے دور رہنے کی، وصدق النیہ مجھے صحیح نیت کی، ریاکاری سے دور رہنے کی، وعرفان الحرمہ مجھے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، وَمْلَا قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ میرے دل کو، میری روح کو علم و معرفت سے بھر دے، طَهِّرْ بَطُونَنَا عَنِ الْحَرَامِ میرے شکم کو، میرے پیٹ کو حرام سے محفوظ کر، پاک کر، وَابْصِرْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ یہ بہت اہم دعا ہے۔ اس میں دعا مانگنے والا کہتا ہے میری آنکھوں کو یہ بدکاری والی چیزوں سے محفوظ کر۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی عزیزان، میں ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں پرانے زمانے کا نبی بننا آسان تھا، آج کے زمانے میں ناصر بننا مشکل ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چند گناہ ہوئے، دوسرے بستی والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ تھوڑے سے گناہ ہوتے تھے، نبی آتا تھا تبلیغ کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، چند منٹوں کے بعد اربوں لوگ اسے موبائل پر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بدکاری، کوئی بھی برائی نہ دیکھنے والی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے جوان، اور یہی آنکھیں منتقل کر رہی ہیں۔ جو آنکھ سے جب منتقل ہوتی ہے نا،
دل کو نجس کرتی ہے، روح کو نجس کرتی ہے، انسانوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ سارے دن کی کمائی چند منٹ موبائل آپ کی ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ میں انشاءاللہ کل میری چونکہ بحث ہوگی علامات ظہور پر، وہاں میں دجال کی وہ جو چال ہے وہ میں بیان کروں گا، جس کا تعلق ہمارے انہی چیزوں سے انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو اس وقت عزیزان اپنی آنکھوں کو بدکاری والی جگہوں سے، باہر بھی ہیں، گلیوں کوچوں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، ہمارے موبائل میں بھی ہے، ہمارے لحاف کے نیچے بھی ہے۔ کبھی سوچا یہ بچے چھپ چھپ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے یہ جوان کبھی بھی ان جگہوں پر، ان اندھیری جگہوں پر اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، آج وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ والدین کا فریضہ ہے عزیزان، اپنے بچوں کو بچائیں۔ جوانوں کو میں کہوں گا، روایات کہتی ہیں کہ بدکاری والی چیز کو دیکھنا شیطان کا زہریلا تیر ہے جو تیری روح کو لگتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر 18 دعائیں میں اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں، 32 دعائیں پوری ملت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے اسی دعا کے آگے اس میں کہتا ہوں پروردگارا ہمارے علماء کو زہد کی نصیحت کی توفیق دے، ہمارے علماء میں زہد پیدا ہو، ہمارے علم حاصل کرنے والے بچے کالج یونیورسٹی، خدایا ان کو محنت کی کوشش کی توفیق دے، سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے، مریضوں کو شفا دے، جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل کر، جو بوڑھے ہیں پروردگار انہیں اپنا وقار اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور جو جوان ہیں خدایا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ یعنی کوئی 32 دعائیں مختلف لوگوں کے لیے اس دعا میں۔ یہ ہے دعائے امام زمانہ جو مولا نے ہمیں تعلیم دی۔ آج میرا چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں مولا کیا ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ یہی ہماری روحانی زندگی ہے پوری، وہ ساری چیزیں جو ہمارے وجود کو تکمیل کرتی ہیں اور ہماری روح کو مولا کے دل سے جوڑتی ہیں اور ہمیں خیمہ معرفت میں پہنچاتی ہیں، وہ اس دعا کے اندر بیان۔ دعا میں بڑی تاثیر ہے، کبھی بھی دعا کو معمولی نہ سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ قوم موسیٰ نے ابھی دیر سے آنا تھا، لیکن قوم موسیٰ کی دعاؤں نے 170 سال کا فاصلہ چند دنوں میں طے کر دیا۔ دعا بڑی تاثیر ہے۔ تو جب انسان اپنے لیے اور اپنے تمام عزیزوں کے لیے، تمام ملت تشیع کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، یہ ہماری روحانیت کو بڑھاتی ہے۔ بس آ رہا ہوں میں مسائل کی طرف۔ اپنی دعاؤں سے، اپنے اعمال سے مولا کی نصرت کریں۔ جس طرح 61 ہجری میں اس زمانے میں زہرا کا لال تنہا تھا، آج بھی زہرا کا لال تنہا، ہر دور میں پتہ نہیں کیوں زہرا کے لال تنہا رہے۔ اجرکم اللہ۔ میں آج اس چھوٹے ناصر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں کہوں گا اگر دین کو حسین نے بچایا ہے تو حسین اور کربلا کو اصغر نے بچایا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اصغر نہ ہوتے، ہو سکتا ہے لوگ یہ پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتے کہ یہ 2 قبیلوں کی جنگ تھی، یہ جوانوں کی جنگ تھی۔ یہ اصغر کی مظلومانہ شہادت ہے کہ جس نے ہر مذہب کو رلایا، ہندو بھی رویا، مسیحی بھی رویا، یہودی بھی رویا، اور ہر باضمیر شخص رو کے کہتا ہے حسین مظلوم تھا۔ یہ اصغر کی شہادت ہے، یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ مولا وہ وقت آ گیا کہ جب مولا تنہا ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا، نہ عباس رہے، نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ حبیب رہے۔ جب امام تنہا ہوئے، امام نے وہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ استغاثہ اب بھی آ رہا ہے، اب بھی حسین کا استغاثہ مہدی کی آواز میں آ رہا ہے۔ آج بھی کربلا لگی ہوئی ہے، آج بھی زہرا کا لال اسی طرح ہمیں بلا رہا ہے۔ امام نے بھی پکارا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے۔
کوئی ہے جو ہماری مدد کو پہنچے. اور تیسرا جو مولا نے استغاثہ بلند کیا، فرماتے ہیں حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کے پردوں کو بچائے. اب جب یہ استغاثہ بلند ہوا، جھولے میں پڑا ہوا اصغر اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر کے اصغر جھولے سے نیچے آ گئے. مقاتل والے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خیام میں رونے کی آوازیں آئیں، مولا جلدی سے گئے، جا کے کہا زینب ام کلثوم ابھی تو تمہارا بھائی حسین زندہ ہے. کہنے لگی جب سے آپ استغاثے دینے شروع کیے اصغر بہت بے قرار ہے، بہت بے چین ہے، ہاتھوں میں نہیں آ رہا. فرمایا یہ آخری حجت رہ گئی ہے، یہ بھی مجھے دے دے. اجرکم اللہ. اب بی بی رباب نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اصغر کو نیا کرتا پہنایا، ایک چھوٹا سا امامہ بچے کے سر پر باندھا بی بی نے، کیا سوچ کر مولا کے سپرد کیا. اور سکینہ کہہ رہی ہے بابا آپ بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے. امام نے اصغر کو اپنے اس چادر میں عبا میں لپیٹا اور چل پڑے لشکر اشقیاء کی طرف. ان ملونوں نے جب مولا کو دیکھ چکے تھے تنہا رہ گئے، حسین کا کوئی بھی نہیں بچا، کہنے لگے حسین پتہ نہیں قرآن لے کے آ رہا ہے اب قرآن کا واسطہ دینے کے لیے. مولا نے فرمایا قرآن تو نہیں ہے، جز ہے قرآن کا. امام نے چادر کھولی، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا اس کی ماں کا دودھ بڑے عرصے سے سوکھ چکا ہے، چند قطرے فرات کے پانی کے اگر پلا دو. اب یہ ملعون جو ہیں دیکھ رہے ہیں مولا کو. امام نے پھر ایک مثال دی انہیں، فرمایا افلا ترون کیف یتلذذ عطشا، تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ اس مچھلی کی مانند جسے پانی سے باہر نکال دیا جائے اور وہ جب پیاس کی شدت سے مچھلی کبھی زبان اپنی نکالتی ہے، کہتے ہیں کیا تو نہیں دیکھ رہا اس ماہی بے آب کی طرح اصغر تڑپ رہا ہے. یہ پھر بھی خاموش دیکھ رہے. اب یہاں حضرت سکینہ جو ہیں ان کے کچھ اشعار ہیں جو زبان حال معصوم سے نقل کرتی ہیں کہ مولا نے وہ پھر 4 اشعار کہے، ان کی البتہ طبیعت نے کہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سید الشہداء نے پہلی دفعہ اپنے شیعوں کو یاد کیا. فرماتے ہیں یا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرنی، اے میرے شیعوں کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میں حسین کو یاد کر لینا. سمعتم بشہید و غریب فاندبونی، اگر کسی غریب کے بارے میں سنو، کسی شہید کے بارے میں سنو تو مجھ پہ بھی رو لیا کرنا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا، اے میرے شیعوں کاش آج تم یہاں ہوتے، تنظرونی مجھے دیکھتے، کیف استسقی لطفلی، کس طرح میں اس معصوم کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. فابوا ان یرحمونی، لیکن کوئی بھی اصغر پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک عیسائی سکالر ہے، اس نے جب یہ منظر پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے حسین میں جانتا ہوں تو کس کرب کے عالم میں تھا. پھر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے ایک شریف آدمی کے لیے کسی ملعون سے کچھ مانگنا ہی موت کے مترادف ہے، اور ایسا شریف جو ساری عمر دیتا رہے پہلی دفعہ اسے مانگنا پڑ جائے. پتہ نہیں کس حالت میں مولا مانگ رہے. اب امام نے کہا اصغر میں نے تو حجت تمام کر دی، اب تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. مقاتل لکھتے ہیں کہ معصوم بچے نے اپنی سوکھی زبان کو جب نکالا نا، اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا، لشکر اشیاء کی حالت تبدیل ہو گئی. یہ جو صبح سے اب تک مار رہے تھے اب اپنی اپنی چادروں میں منہ دے کر سب نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے عمر ابن سعد او ملعون، ہم بھی بچے والے ہیں، کچھ نہیں ہوگا اگر چند قطرے اس معصوم بچے کے منہ میں چلے جائیں. اصغر نے لشکر اشقیاء کو فتح کر لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب اس ملعون نے جب دیکھا نا کہ لشکر کی حالت تبدیل ہو رہی ہے
حرملہ کو بلایا اور کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ جلدی کر، حسین کی کلام کو کٹ کر۔ اور اس خبیث نے بھی وہ تیر اٹھایا، سیشوبہ تیر، جس کے بارے میں کہا جاتا کہ عرب کے لوگ جب کسی گھوڑے کو گراتے تھے اس تیر سے۔ اس ملعون نے اتنی شدت سے وہ تیر چلایا، روایت میں ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ أَبِيهِ، بچہ تیر کی شدت سے باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ فَضُّبِحَ الطِّفْلُ مِنْ أُذُنِهِ إِلَىٰ أُذُنِهِ، اور تیر اتنی شدت سے لگا ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم اجرکم علی اللہ۔ اب تیر کھانے کے بعد فتبسم، روایت کہتی ہے اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہندوستان کا ایک وزیر تھا گوبی ناتھ، کہتا تھا میں ہندو ہوں لیکن عاشق حسین ہوں، مجھے 61 ہجری کی مسلمان کی سمجھ نہیں آتی جس نے بچے کو اتنا وزنی تیر مارا کہ بچہ تیر کھا کے اسے یہ نہیں پتا تھا ہنسا کرتے ہیں یا رویا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب اصغر کو تیر تو لگا، اب اصغر کی جان گھنی کا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے جس طرح پرندہ اپنی جان دیتا ہے نا پھڑ پھڑا کر، اسی طرح اصغر کی جان نکل رہی تھی اور حسین دیکھ رہے تھے۔ بلا کر اصغر بھی شہداء سے جا ملے۔ اب جب اصغر شہید ہوئے، اب سید الشہداء کے لیے ایک سخت ترین جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اصغر کی نازک گردن سے اس تیر کو کیسے نکالے۔ میں کہوں گا اکبر کی پہلو سے برچھی نکالنا شاید آسان تھا حسین کے لیے، پتہ نہیں وہ تیر کیسے امام نے جب گردن سے نکالا نا تو خون کا فوارہ نکلا، اب مولا کا چلو بھر گیا خون سے۔ اب مقتل کی روایت کہتی ہیں کہ مولا نے ایک چلو تو ہوا میں اچھال دیا جس کا کوئی قطرہ واپس نہیں آیا، لیکن دوبارہ پھر چلو بھرا۔ جب دوبارہ چلو بھرا تو میرے مولا نے اپنی داڑھی پہ لگانا شروع کر دیا، داڑھی پہ خون لگا کے پھر لشکر اشقیاء کی طرف دے کے کہتے ہیں ہاتھ اولا کی جدی رسول اللہ، میں اصغر کے خون والے چہرے سے اب نانا سے ملاقات کروں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ اجرکم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جنازہ اصغر کا لے کے حسین چل پڑے خیمے کی طرف۔ خیمے کی طرف چلتے ہیں، مقتل یہ کہتا ہے کہ خیمے کے در تک پہنچ کے پھر حسین واپس آ گئے۔ کہتے ہیں حسین کو کبھی بھی کسی شہید پر اتنا تردد نہیں ہوا جتنا اس ننھے لال کے لاشے پر ہوا۔ 7 بار حسین گئے، 7 بار واپس آئے، پتہ نہیں یہی سوچ رہے تھے رباب کو کیا جواب دوں گا اور شہیدہ کو کیا جواب دوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بلا کر پہنچے، خیمے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب اصغر کو تو لپیٹا ہوا تھا لباس کے اندر، چادر کے اندر، سکینہ فوراً دوڑ کے آئی، کہہ رہی آ سکئی تا اخی، بابا بھیا اتنا پیارا تھا، بھیا کو پانی پلا لائے ہو۔ اب امام نے حوالے کر دیا۔ اب رباب جیسے جیسے چادر کے پل کھول رہی ہے اور جیسے اصغر کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو زمین پہ گر گئی، بس یہی منہ سے نکلا مثلو کا ینہر، اصغر مجھے نہیں پتا تھا تم جیسے کبھی نہر کیا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب مولا چلے ہیں، یہ واحد جنازہ ہے جسے امام نے دفن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بعد میں ظالموں نے وہ جنازہ بھی نکال لیا۔ امام چلے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے چلے ہیں، قبر کھودی ہے، جنازے کو قبر میں رکھ کے اب مولا نے گرم گرم ریت اصغر پہ ڈالنے شروع کی اور رونا شروع کر دیا۔ اب حسین رو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کو دفناتا ہے روتا ہے، لیکن دوسرے ہوتے ہیں اسے سنبھالنے والے۔ یا حسین رو رہا تھا، کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا، اتنا گریہ کیا سید شہداء نے کہ قبر پر گر گئے، اور جب قبر پر گرے ہیں تو کوئی بھی اٹھانے والا نہیں تھا۔ پھر عالم غیب سے قدرت کی آواز آئی، داؤں سے
حسین اصغر کی قبر کو چھوڑ دے، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں پانی پلانے والی کا ماتم حسین علی لعنت اللہ علیہ وسلم.